محمد صلوات باواز بلند پڑھو۔ ولاوی سارے مل کے ایک صلوات پڑھو۔ اجازت ہوئے تو میں مدینے علیہ السلام کی تعریف شروع کروں۔ ڈی جی خان تو سریکی بیلٹ دے ایک بڑے کمال شاعر گزرے سرور کربلائی، انہوں نے کلام تو شروعات کرنے لگا۔ حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے، حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے۔ بھائی جان اس آواز بے شک کم ہوئے پیا، لیکن اتنا رکھو پہ میری گل دی سمجھ آندی رہے بالکل صحیح۔ ہاں بے شک ایکو کم کر دو، میری گل دی صحیح سمجھ آندی رہے۔ حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے، صبر دے پروردگار سید جبر دے گردن جھکا دیتی ہے۔ بسم اللہ سے صبر دے پروردگار سید جبر دی گردن جھکا دیتی ہے، اور خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے۔ خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے، لہو 72 تا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے۔ توجہ صحیح، لہو 72 تا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے، اور قبلہ ثواب 70 حجاں دا مل دے، ثواب 70 حجاں دا مل دے۔ جی کوئی بھائیو زوار تھی وے زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دوار تھی وے۔ بسم اللہ مہربانی سے زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دوار تھی وے۔ اختر چنیوٹی لکھائی کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں، مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ کرے سو جناب، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک مصرع سامنے آگے ذرا لطف گنائے، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ابو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ بی بی دے درد نوکر تبدیل ہونے رہے، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں، قرآن میرے نال راونا ہے، قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی محافظ ذات جلی، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ جناب، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ اور آخری مصرع کے تاریخ گواہی دیتی ہے، سادات پہ حملے ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، سادات پہ حملے ہوتے ہیں۔ اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ سے اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں۔ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، شکیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ غدیر زندہ ہے، مہربانی جناب، شکیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔
کتا ایک بار بار میرے ذہن تے پہ آندا ہے مطلب میں کنے بھولی نہ منو سن گنو وہ کتا یوں ہے کہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں، جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں، میں کودے کان چنگے نہیں لگتے، جی ہاں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں۔ اچھا میں سمجھ نہیں آتی بھائی میں تو جناب کے سامنے تھا پہلی بار حاضر ہوئے سن دے تو سارے سونا پہ ہو، لیکن جڑے بزرگ ہیں وہ کچھ جوانہ نالوں زیادہ پرجوش بیٹھے، جوان تھوڑے تھوڑے میں حالیں تھوڑا پیچھا ہیں۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا تو بات ایک روپائی میں بزرگاں دی نظر کر رہے ہاں کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہو روانی لوٹ آتی ہے، بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے۔ ہاں بسم اللہ، علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے، اور بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر، بس میں قصیدے سے بالکل قریب پہنچ گیا، بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ صدا سلامت رہو، تمہاری نوکری سے قبول فرماویں، مولا دے جتنے مداح خان پڑھ گئے سارا دی نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے، جنہوں مرحومین دے بلندی درجات واسطے یہ سارا اہتمام کیتا گیا، کربلا انہوں نے درجات مزید بلند فرماویں، دعائیں مستجاب ہوئیں، گھر آباد ہوئیں، ویڑے بستے ہوئیں، جو سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں رخ کراں قصیدے والے بستے۔ اٹھو بھائی، چونکہ میں بکھر دا ذاکر کچھی دا ذاکر جی آنکھو تو میں تو اپنے بکھر دے وہ کچھی دے رنگے جی ایک روبائیاں سنوائی ونی سرے کی رنگے حقیقت دے رستے تے ٹور سے تا بچ سیں، حقیقت دے رستے تے ٹور سے تا بچ سیں، اے جنگ حق دی لڑ سے تا بچ سیں، اور میری گہل منگن حشر دے حشر تو علی ولی اللہ پڑھ سے تا بچ سیں۔ میری گہل منگن حشر دے حشر تو، اس دی تھوڑی جی ایکو حالے بھی کم کرو، تھوڑی ایکو کم کرو، تھوڑا جی آواز کھولو جی۔ میری گہل منگن حشر دے حشر تو علی ولی اللہ پڑھ سے تو بچ سیں، اگو آدھا کے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیساں، عقیدہ ولاد منافی نہ دیساں، ملنگ آدھے میں قاتل کو پیوں دا قتل بخش دیساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں۔ میں قاتل کو پیوں دا قتل بخش دیساں، علی دے مخالف کو معافی، اس دی معافی کتھوں آ گئی، معافی نہ دیساں۔ سارے کچھی دے ایک بڑے کمال شاعر گزریں، توقیر خان کربلائی، مالک انہوں نے قبر روشن کرے، انہاں حالات حاضرات بڑا لکھا، کافی مجلسہ انہوں نے نیٹ تے موجود ہیں وہ سن گنا ہے، توقیر خان کربلائی بکھر تو میں تو انہوں نے روبائیاں سنوائے نا، انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے، یہ حالات حاضرات لکھا ہے، شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ کوئی نعرے تے پابندی تو نہیں لگی ہوئی، تو سا نعرے والے پاسے بالکل ویدر نہیں پائے۔ جی ہاں بسم اللہ چیز، ہاں میں پہلے بھی آکھا ہے بندے کوئی جی میں بیٹھیں گی، میں کوئی سکتے چ بیٹھا ہوں، تو سکتے بھی تو سمجھے نا، خیبر میں جو کچھ نہ کر سکتے تھے وہ سکتے میں چلے گئے۔ توجہ کرے سو، میں سرکی کھڑا پڑھ رہا ہوں، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے، اگو لکھ دن کہ اے میڈا مزاج کھری گل کری نا، اے میڈا مزاج کھری گل کری نا، جی میں حق سمجھتا میں ہوں میں علینا، یہ بئی گہل میڈا انوکھا وپاری جو اندھوں دے شہر میں شیشے بھی جینا۔ سلامت رہا دن، یہ بئی گہل ہے، بسم اللہ سائیں، ایک سلوات مل کے پڑھ گئے سارے۔
یہ بئی گال ہے میرا انوکھا وپار ہے جو اندھاں دے شہر میں شیشے بھی چینا ایک ہور شاعر ہیں سارے توسا دے بشیر حسین غمخار انہوں نے تو کہ قطع سن میں نہ قطع تو یاد رس انہوں نے قطع سنائے انہوں نے لکھا ہے کہ نماز بس میں تھوڑا قصیدہ پہ پڑھنا ہے نمازی دا کعبے تو منہ ہے نمازی دا کعبے تو منہ ہے تے کعبے دا غازی دے بابے تو منہ ہے ایک نعرہ سوال ہے میرے بادشاہ بنا میں قصیدہ پڑھنا بڑی مہربانی سے نمازی دا کعبے تو منہ ہے تے کعبے دا غازی دے بابے تو منہ ہے قصیدہ میں جناب کو سنوا میں 13 رجب کعبہ دے وچ میرے بادشاہ پیر امیر دی آمد دے حوالے کوشش میری ہو سی بھائی گلاں جڑی ہیں تھوڑا جے میں نویں زاویے نال ہوویں کیونکہ میری کوشش ہوندی ہے منفرد زاویے دی گل کیتی ونجے تے وکھرے رنگ وچ قصیدہ پڑھا ونجے کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے ایک نعرہ سنو میں قصیدہ شروع کروں عرض کی میں رجب دی بہنا ایک بہار دیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے آباد راویں سلامت راویں پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھئے 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 جائیں انداز دی شاعری تو مجمع سندا پیا ہے میں کو لگدا ہی میں ہے اتھا کوئی بابا تشریح دی لوڑ ہی نہیں بغیر تشریح دے پہلا شعر پڑھا لگا ہاں ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا نہ کوئی ول آسی رب کھول کے دسایا ہے سلام راویں آباد راویں پھر پڑھا لگا ہاں ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا نہ کوئی ول آسی رب کھول کے دسایا ہے کوئی بند آسی رب کھول کے دسایا ہے درمی اماں دے سارے سلام خالق نے تیرا نوار راجہ بنایا ہے درمی اماں دے سارے سلام خالق نے تیرا نوار راجہ بنایا ہے تیرے جین کعبے دی سوار دیکھئے بابا پھٹ گئی ہے کعبے دی پھٹ گئی ہے کعبے دی دیوار ویکھیے قصیدے دا جوگ شعر او جی میں ذاکرات ان بشیر تا میں ہون پڑھنا ہے ویسے میں کہنا کوئی وہ گلاں کیتیاں کدا نہیں لیکن مصرہ آپ کو سجی پہ قصیدے دا مرکزی شعر ہے کیونکہ بابا مصرے دے وچ میں گل کرنی ہے کعبہ دی لکیر دی اس دراڑ دی گل ہن جو کو مٹاون دی خاطر پوری دنیا دی جدید ترین ٹیکنالوجی کٹھی کی تھی گئی بڑے تکڑے تکڑے انجینئر سدے گئے انہوں کو منہ منگے انعام دیتے گئے بھی کہیں ذریعے کعبے علی ہے لکیر مٹاؤ ویسے دنیا تو بڑا متھا مارے میری گل تے یقین نہ آوے تو شامل گوگل تے چیک کر گنا ہے بھئی جتنی بار بھی کعبہ دی تعمیر ہوئی ہے بندہ بڑا زور لائے لیکن جڑی وہ کعبے علی دراڑ ہے وہ کہیں دے پیو تو ہی نہیں مٹی کعبہ دراڑ کے تو مٹی بھی نہیں وقت میں دنیا اللہ کو آکھے بے عقل کو ہاتھ مارو یہ جو پوری دنیا دے انجینئر اتنے ملک تے ریاستیں اکٹھے ہو کے زور لائے وہ اتنے ملک زور لا کے جہندی ہک
لکیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا انہیں غدیر دا مقابلہ بڑا نہیں کر سکا سلامت رہے اس زمانے شیر پڑھا لگا ویکھن دا کئی واری مولا عربیاں دا بے والی قلم چڑھایا ہے سلامت رہے پھر پڑھا لگا ویکھن دا کئی واری مولا عربیاں دا بے والی قلم چڑھایا ہے ویکھن دا کئی واری مولا عربیاں دا بے والی قلم چڑھایا ہے بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے گئے دلوں میں بھیجی انہاں کیمیکل پایا ہے بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے گئے دلوں میں بھیجی انہاں کیمیکل پایا ہے جیڑے میلے کاندھی ہو تیار دیکھئے جیڑے میلے کاندھی ہو تیار دیکھئے پھٹ گئی اٹھاوے دی دیوار بہت مہربانی صحیح صدا سلامت رہو تمہارے گھر آباد ہوئیں ویڑے بسدے ہوئیں شہید محسن نقوی لکھائی کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا کیوں محسن آدھے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے سارا طریقہ کار ہی ہو رہا ہے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے اور مزید سید محسن نقوی لکھ دیں کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو محسن نقوی بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے اور جون ایلیا دا شعر ہے وہ بھی سن گے نا جون ایلیا دا شعر ہے وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے وہ لکھتے ہیں غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے نظر دبا لیا تھا میں آسان علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے اور ہندوستان کا ایک شاعر ہے صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی میرے کو تو یہ لگتا ہے میں انہوں شاعری ودھائنا ہوتا ہے پچھلا مجمع جڑا چپ ودھائنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نال تو سبھی ساتھ رہے سو ہاں ہندوستان کا ایک شاعر ہے صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی ذرا اس دا ڈھیر سارا کلام اس لکھے نجف دیوالی دی تعریف دے تو اس دا صحیح ایک شعر میں کو بڑا پسند ہے میں تو کو سنوائیں نا وہ ہندوستان کا شاعر لکھتا ہے کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے سمجھ آتی پئی ولی بن گئے یا علی کہنے والے ان کیا خیال ہے بیا قصیدہ پڑھوں سارا دی صلاح ہے تو بات قصیدہ پڑھوں مولا عباس علیہ السلام دے علم دے حوالے سامنے بھی بادشاہ دا علم تو یہ قصیدہ سخی عباس دے علم دا پڑھنا ہے تو بات میں کوئی بھی آکھن دے ہو کہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ لیا سمجھ آئیے مشکل پڑی خلیج میں خلیج علی جنگ تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا اور کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے چونکہ شاعری نال میرا ڈھیر سارا واسطہ ہے وہ جتھا بھی کو گال پہنچ دی باتوں تھا کو قطع ربائی میں کو یاد آوے نے کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ہم تو ہر جاتے نظر دے میرے بادشاہ دا اللہ میں میرے بادشاہ دا پنجہ نظر دے
اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے. اور میر انیس دا بھی ایک قطع سن گے نا میرے بادشاہ دے علم دے حوالے نال. میر انیس لکھ دیں کہ پنجا جو ذوفی گن ہے علم پہ یقین کا, پنجا جو ذوفی گن ہے علم پہ یقین کا, سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا. ایک نعرہ سناؤ ہے میرے بادشاہ دے نال. علم صدا ایمان ہے جنت کا سامان ہے, 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 علم صدا علم تجھے راموں میرے سمجھو نسل سفیان ہے. یا عباس 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 یا عباس. کوئی میرے کو تشریح نہ ہو سی انہیں مصر نہ لگا کہ میں مصر برداشت. یا عباس یا عباس جنگ بدر ہر خیبر میں رہے گا علم کچھ آیا ہے. کربل میں جرت دکھا کے غازی علم بچایا ہے. علم احسان گھرتی زینت غازی کا احسان ہے. علم غازی دی ہے پاک نشانی سارے نہیں قرآن ہے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. ایبا سے کوئی بولا دے پابندی ہے تو سنے نہ پڑا. یا عباس 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 یا عباس. اگلا مصرع ہے ہی بزرگاں واسطے یہ جلوس میں سبھی آواز علم چاہتے میں جو سارے میں علم چاہتے سارے بزرگاں تبدیلی کے لیے آنے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. علم رجا کے مٹھیاں تیری آ جاتی ہے زیر جوانی. علم رجا کے سیون میں شہباز میں کی ہے سلطانی. جیڑا علم نو ایک سب شخصی سر بیمان ہے. جیڑا دو نمبر نہیں علم کو جوڑا نسلوں کی پہچان ہے. یا عباس 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 یا عباس. سارا مصرع ہے مصرع والا پڑھو. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. علم رجا کے مٹھیاں تیری آ جاتی ہے زیر جوانی. علم رجا کے سیون میں شہباز میں کی ہے سلطانی. جیڑا علم نو ایک سب شخصی سر بیمان ہے. جیڑا دو نمبر نہیں علم کو جوڑا نسلوں کی پہچان ہے. یا عباس یا عباس قصیدے کافی ہو گئے. جی
وہ تو میں کافی پہلے پڑھائی کوئی 4-5 سال ہو گئے وہ غالباً اتنا میرے کو موجود نہیں بات انشاءاللہ ولا پڑھے سوں کتنا ہی تے جے قصیدہ لازمی پڑھنا ہے تو آخر تے میں تو صحیح منظور دا قصیدہ سنوینا آخری قصیدہ صحیح منظور دا کیونکہ تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا وہ لکھتا ہے علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا ہاں علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا اور صحیح پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو تیرا بھی تو پتہ لگے نا بھائی تم کیڑے پاسوں پر ہم تو علی کے ساتھ ہیں ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو اور آصفی صاحب لکھا ہی مالک قبر روشن کرے خادم حسین آصفی صاحب ساری کچیر کمال ذاکر انہوں نے لکھا کہ خدا کن فیکونی دی خدا کن فیکونی دی صدا جے تے کھنڈا چھوڑی علی لفظ سلونی وجودی سرحد لکھا چھوڑی ایک نعرہ سنا واقعی میرے بادشاہ میری گزارش سنو جتنا بھی کوئی مومن نعرہ لوائندہ ہے نا ایک بندہ کوئی مجلس سے نعرہ پہ لوائندہ ہے تو باقی مومنہ واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے بھئی ان نعرے دا جواب جڑا ہے وہ کوشش کی کرو پوری جرت نال دیتا کرو اس دی وجہ یہ ہے نعرے دا جواب کیوں ضروری ہے میں کتب پہ پڑھنا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں اس وقت میرے بادشاہ نعرہ ضروری ہے تو سب نعرہ سنو تو میں صحیح منظور ہے قصیدہ شروع کروں بسم اللہ
سلامت رہے او بھی پڑھنا اس شیر وچ میں جھگڑا مکاونا ہے اس شیر وچ میں جھگڑا مکاونا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نوں بھی مناونا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نوں بھی مناونا ہے آدم تے بابو جے بھی چھوڑا تے مکاونا ہے آدم تے بابو جے بھی چھوڑا تے مکاونا ہے عیسیٰ کو سنی تو جو پھل کھاتے جاونا ہے عیسیٰ کو سنی تو جو پھل کھاتے جاونا ہے جھولے سے واگ دے تجھے نوں بچاونا ہے جھولے سے واگ دے تجھے نوں بچاونا ہے اس نالو مت کی قصیدہ میں سناونا ہے اس نالو مت کی قصیدہ میں سناونا ہے نوندے واگو بھیڑا کندھی لاونا ہے اگر تو بھی علی علی کرے سلامت رہے تیری نوکری سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماویں چونکہ مجلس مکدی پئی ہے یہ حکم دیتا انہیں امام حسین بادشاہ کی شہادت جملہ پڑھو میر انیس لکھائی کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں اڑ گیا تاری نوکری تھوڑا پرسہ سے قبول فرماویں گھر آباد ہو من بیڑے وزدے ہو من 10-15 منٹ مسائب پڑھ دو اتنی گنجائش ہے اچھا اتنا محرم دے وچی پھوڑی وچ دی تھوڑے پنڈ چ وقت اس محرم دے وچ ڈٹھا ہو سی کہ کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں نا اکثر شہیدان دے محرم میں تو سا جنازے برآمد کرائیں میں ایک مثال لینا جو بچے سمجھ میں بسم اللہ پرسہ قبول ہو اور کیڑے کیڑے شہیدان دے جنازے برآمد ہوئے جناب مسلم دا تو سا جنازہ برآمد کرائیں جوڑی دے جنازے ہیں اگر شہادت پڑھی میں نے تو میری علی حسین دے پتران دے جنازے ہیں شہزادہ علی اکبر دا جنازہ شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوندہ ہے اور محرم دے جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر المنصوب ہے اس دی سارا سال توارے سارے تو جڑی زیادہ انتظار ہے وہ پردے دارہ قرآن دی کیونکہ پردے داران دیاں اکثر سارے سال دیاں جتنیاں منتا ہیں وہ یا تو شہزادہ دے جھولے پیدا ہوں گی یا جنہیں امام بارگاہ دے میں جوڑی دے جنازے ہیں اور کچھ دوست اب آپ جو حیران ہیں بھائی ذاکر صاحب دے گل کرنے دا مقصد کیا ہے انہیں گل کیتی کیوں ہے بابا گل میں یہ واسطے کیتی ہے کہ اکثر شہیدان دے جنازے لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہید ہی ہیں جنہوں دے محرم میں جنازے کوئی نہیں آئے بلکہ محرم دے آخری دے ہیں تو سا انہوں نے شبیاں برآمد کرائیں اگر سید اجازت لے ہو تو انہوں نے بھی جو مدود تعارف چکر آما وہ کیڑے شہید ہیں جنہوں نے محرم میں جنازے برآمد نہیں ہوئے شبیاں ہوئی ہیں انہوں نے بھی جو ایک جوان دا تو ساں سائیں علم برآمد کرائے انہوں نے سائیں بابا دوجہ دا سول جنہ برآمد ہوئے یہ اجازت لے ہو تو میں روایت پوری کرنے نہ بھائی وجہ کیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش جاون دے قابل کوئی نہیں کہ جہاں زول جناح برآمد ہوئے دیگر لے ان دی لاش جاون والا ہے کوئی نہیں بسم اللہ پرسہ قبول ہو حسین کا جو قبار قبول فرمائے جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش جاون دے قابل کوئی نہیں کہ جہاں زول جناح برآمد ہوئے دیگر لے ان دی لاش جاون والا صحیح ہے کوئی نہ اور بابا کون چاہے ہے لاشاں تے کون کرے ہے دفن سارے کچھی ایک بڑے کمال مدہ خان ہیں مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے امیر عبد راکڑ صاحب یہ اگلا راکڑ صاحب دا جملہ ہے وہ دن مومنوں کے لاشاں دے وارث ہمیشہ قریبی رشتہ دار بن دیں مثلا وسے وچ تو فوت کی ہو ونے جدوں تساں سب پرچاون واسطے بہندے ہیں اگر کوئی پنڈال وچ اونچے بہن کر کے روندا پیا ہوئے تو پوچھنا پوندو جو کون ہے سائیں آمن والے سمجھ ویندے ایک کوئی قریبی ہے جو کوئی اتنا درد ہے اچھا اگر کوئی آکے تو سبا ہو تو میں بازار جو کفن کی دیا ہوں صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں ایک ٹور بنجھنا لیتا کوئی قریبی ہے تیراکر صاحب پڑھ دیان کہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بڑھنا تڈا ہونی دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے جو امام حسین دی ماں دا نہ تو بھیرا ہے
نہ کوئی بھیڑ ہے وارث بنا کوئی نہیں انہاں جواناں دی لاشیں دھوپتے پئیاں رہیاں جنہاں کو وسدے ویلے ماما کنڈے ہی نہ لگن لینی دوری میں تو ہور سن گلو انہاں کو ڈھال بنا کے میں تو ایک مرثیہ سنائے کوئی زیادہ طویل مجلس نہیں. اچھا اے تو تسو سن دے رہندے ہو نا کہ جتنا زخمی ہے علی اکبر دا بابا میں تھوڑا جا مضمون تو میں سنانا جی میں سارے کچھی دے پرانے ذاکر پڑھ دے ہیں جتنا زخمی ہے علی اکبر دا بابا تے بھیڑ جو آکھا ہے حسین تھوڑی جی دیر باب علی دا جلال لکھا کیونکہ جنا عمر بن سعد آکھا ہی نا حسین تری فوج تو مک گئی ہے جرنیل لہ گئے پوتر بھرا بھتریجے مارے گئے ہیں حسین اگر تھک گئے تو ہونی ٹائم بیعت کر تو جواب میرے امام فرمایا ہے کہ عمر سعد میں تے بیعت جوڑ نہیں میں بیعت کرنی ہو گیا تو آدھا تلے مدینے جو بھینی نہ لا کے نہ ہوا تو بسم اللہ کرم اتنا میری سین فرمایا ہے حسین تیری بھینی دی حسرت ہے کہ تھوڑی جی دیر انہیں شامیوں کو باب علی دا جلال لکھا تے بھین دے آکھن تے امام حسین میدان کربلا دے 7 حملے کی تھے کہ 7 دے 7 حملے بابا اتنے بڑے انہوں نے کئی کتابوں لکھیا گئی ہیں راوی حیران تھے کہ چونکہ ان تفصیل نال پڑھن دا ٹائم نہیں میرے امام اے درمیان دے وچ نیزے دی چونج نال ایک لکیر چھکی ہے عمر بن سعد کو آکھا نا تو سپاہیوں کو پانی پلا انہوں میں پہلا حملہ کرے سا میری امام فرمائی بھامے جو میں زخمی ہے میرا گھوڑا ہی زخمی ہے لیکن اگر تیرا ہک سپاہی میری تکبیر دی صدا تو پہلے لکیر عبور کر کے حسین دا وعدہ میں تو حد بیعت کرے سا اے ہائی ناہمی علی نے زخمی حسین دا وعدہ اور بابا علماء ای میں لکھا ہے اجاؤں لکیر تک فوجاں پہنچیاں نہیں اس رنگ اچ ناہمی علی نے زخمی حسین حملہ کیتا جو لکیر دے پہنچن تو پہلے 22,000 سپاہی دے سارے ہک پاسے ہیں تے دھڑ ہک پاسے ہیں اے ہائی زخمی حسین دا پہلا حملہ میں کیا گزارش کی تھی امام حملے کتنے کی تھے 7 دے 7 حملے سے سارے وڈے ہیں لیکن علماء لکھا ہے انہاں دے وچ علی اکبر دے بابے جڑا کربلا تریجا حملہ کیتا ہے وہ تو کوئی اتنا وڈا ہے تے کوئی ایڈے جلال چھائی علی اکبر دا بابا تریجے حملے دے ٹائم امام نے میمنہ کو میسرہ تے الٹ دیتا ہے میسرہ کو میمنہ تے پلٹا دیتا ہے صفحہ الٹ دیتے ہیں بھج دی ہوئیں فوجوں کو کوفہ دیاں دیواراں وہاں روک گئے راوی حیران تھی گئے پتہ تک کرو حملے حسین دے سارے وڈے ہیں تریجے حملے دے ٹائم حسین دے جلال آیا کیوں ہے ذرا روایت سنائے تو بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین سائیں دی وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب وچ لکھی اس کے مومنو ناہمی والے نے حملے امام حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن اس کے جڑی وجہ میری سمجھ چاہیے نا وہ یہ ہے میں کوئی میں لگتا ہے کہ تریجے حملے دے ٹائم حسین ایڈے بڑے جلال اس واسطے آگے اور میں کو لگتا ہے کہ لڑتے تریجے حملے دے ٹائم اچانک حسین کا گھوڑا اتھوں من گزرا جتا بازو کٹوا کے غازی سکھا پیا ہے جتا بازو کٹوا کے فرات کے کنارے غازی سکھا ہے یہ اندر میں کو لگتا ہے عباس کو بازو کے بغیر حسین دے رہے گئے حسین کا جلال بدلا گیا اب بسم اللہ عباس کو دے دے گئے تو حسین کا جلال ہی بدتا گیا ہے اس واسطے حسین دے حملے دے شدت زیادی ہے. اچھا یہ بھی ایک روایت میں ہور پڑھا دے تو بہن کرینا یہ بھی تسا سن دے رہا ہو کہ جتنا زخمی ہے علی اکبر دا بابا جتنا زخمی ہے تے کائنات تے جتھا جتھا کہ وقت امام کو مدد واسطے سدا امام کو کائنات جتھا جتھا کہ مدد واسطے سد مارا میرے مولا اتھا من کے مدد ہی کی تھی. وہ ایک واقعہ تو بہت ڈھیر تو ذاکرہ سنوائے وہ جائیں مائی کول پوتر جھڑ گیا ہے پانی ہے کہ اس نام ہی علی اکبر دا واسطہ دے کے امام کو سد مارا کہ مولا علی اکبر دا واسطہ دے کے دریا دی لہریں جو پوتر بچا دے تو میرے مولا اتھا من کے دریا دی لہریں جو پوتر بچا کے دیتا. ایک واقعہ یہ ایک واقعہ ہور وہ بہت تھوڑا پڑا کہ میں وہ سنوا کے تو مرثیہ پڑھنا. اگلا واقعہ یہ ہے کہ کربلا دے وچ علی اکبر دے بابے دے حملے جاری ہیں انہوں کوفے شہر دا واسطہ ہے جہاں نام تاریخ دے وچ عبداللہ ملتا ہے. یہ عبداللہ دے تقریباً 6 مہینہ دے سفر دے بعد میں اپنے شہر کوفہ پہنچا لیکن یہ میں گھبرا گیا جو پورے کوفہ دے وچ کتھائیں میرے کو مرد نظر نہیں آیا. تھوڑا جا بھائی آواز کھلے سو مائک دا ایک نہیں کھولنی صرف آواز کھلے سو. یہ دے پورے کوفہ دے وچ کتھائیں میرے کو مرد نظر نہیں آیا. یہ تو میں گھبرا گیا یہ شہر دے اپنی سڑک نال ٹر دے آندے تو سوچیندا آ رہا ہے کہ میرے ونجن دے بعد شہر وچ کوئی بیماری آ گئی ہے کیا مرد ختم ہو گئے. یا تو جی میں اپنے گھر پہنچا عبداللہ دا یہ سوال میں اپنے گھر والی تے کیتا ہے بس یاد ہے میرا سوال کرنا ہے کہ آنکھیں بس پئی ہیں. اس وقت عبداللہ تو ڈر گیا ہے لمبے سفر تے اللہ جانے آسمان تے کہ دی ظلم بھرا چند چڑھ گئی ہے. عبداللہ
عبداللہ شہر کی بیماری نہیں آئی، ہر گلی چوک بازار سپاہیاں دے دستے اعلان کر گئے کہ اتھائی نزدیک کو جنگ والے نے کو کربلا سلینے تے انہاں کہ کربلا دے ساری باغیاں نال جنگ چھڑ گئی ہے، کوئی پگ بدھن والا جوان شہر چ نظر نہ آوے، ورنہ گرفتار کر کے سوچا قتل کر لے سو۔ وہ شہر کے جتنے جوان ہیں حکومت خوف تو حکومت ڈر تو ٹر گئے جنگ والے پاس، کچھ انعام دے لالچ تے باقی ٹر گئے حکومت خوف دی وجہ، بیماری کوئی نہیں آئی، جوان سارے شہر دے جنگ تے ہیں۔ عبداللہ دے میں بیوی دی گل سنی ہے، بس یاد ہے میں اپنی حویلی چ اپنے گھوڑے دی زینی میں چھوڑن لگا ہے، یا یاد ہے میری 4 سال دی دھی میرے سامنے آ کھڑی ہے، عبداللہ دے میری بچی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ بابا میں تھوڑی محنت کریں گے عظیم نہ چھوڑو، جو اعلان میں بھی سنا ہے جائیں حکومت دا ساتھ نہ دیتا انہوں نے گھر جلا رہے سن، بچے قتل کر رہے سن، بابا دے بڑے ظالم لوگ ہیں نسا سونے پہ وسدے ہیں، مطلب مخبری کرے کو سارے گھر کو نقصان دے رہے، میں تلوار گھینا دیا تو سٹور ونجو انہیں کربلا لے پاسے تے حکومت دو باغی تے ایک حملہ کرو تاکہ سارا گھر محفوظ رہے۔ عبداللہ دے میں کئی بار دھی دا چہرہ ڈٹھا ہے، بھاویں جو 4-5 سال دی بچی ہے لیکن دی گل تو بالکل ٹھیک ہے، میں کہ بیٹا تلوار گھینا میں جنگ تے وینا، یا تے میری بچی تلوار گھینا ہی ہے، عبداللہ دے تلوار وصول کر کے اپنی حویلی ہے یا دے میرے گھوڑے میں 7 یا 8 قدم چائیں، جو میری بچی ساتھ مارے بابا ایک منٹ روک ونجو تو میری ایک آخری گل سن کے بن جائے۔ عبداللہ دے میں روک گیا، میں کہ بیٹا حکم کر، یا دے میری بچی والا سامنے آ کھڑی ہے، میں کو کہ بابا تو سمجھ دے پہو جنگ تے میں سن دی رہی ہوں کہ جنگاں دے وچ نا مال غنیمت ملدا ہے، کافی ٹائم ہو گئے میں تلاش چھاں، بابا میں کو یمن کا پتھر نہیں پہ ملدا، اگر ہو سکے تو جنگ چو میرے واسطے یمنی پتھر گھن کیا ہوئے، اور عبداللہ دے اپنی حویلی ہے کہ میں سنوں ہے ایک سامنے میری دھی ہے، میں اپنی حویلی اپنے گھر دھی نال وعدہ کیتے میں کوشش کرے سا اگر مل گیا تو تیرے واسطے جنگ چو یمنی پتھر گھن کیا سا، بس عبداللہ دے میں وعدہ کر کے ٹور دو بھیا، لیکن صحیح روایت کریں گے آدھے میں مر گیا ہوں اللہ، میں کربلا دے ٹیپے دے آ کے اگلا منظر مٹھا ہو گیا جو کوئی ایک اللہ راسی ہے جو کوئی لکھا مارا ڈالے، کوئی ایک غریب ہے جو کوئی لکھا دی نواز سپاہی مارا ڈالے، آدھے کو زخمہ دے نشان، وہ کو تیروں دے تیر لگے ہوئے، لیکن بھاویں جو آدھے زخمی ہے تے اکل ہے، یہ فوج اشکیہ لکھاں دی تعداد تھے، لیکن عبداللہ آدھے اس زخمی دی حیبت اتنی ہے، ان دا خوف اتنا ہے، بھائیو جیڑے پاسے اپنے گھوڑے دا رخ مڑیندہ ہے، اگو میلوں تک میدان صاف تھی ویندے، فوج نس بھج ویندی ہے، یہ آدھے کوفہ دے سپہ سالار دے سامنے آ کے میں اپنا گھوڑا روکا ہے، جیڑا کوفے دا سپہ سالار ہے جیڑا میں کو جاندہ ہے تو میں اس کو جاندہ ہے، آدھے میں ان کو اپنی آمد دی اطلاع دی تھی، میں کو پتہ دیر نہ لگے، میں تمہاری مدد واسطے آ گیا، اور آدھے سپہ سالار میں کو کہ عبداللہ نے چنگا کیتا ہے، تو ساری امداد واسطے آ گئے، انعام واسطے فہرستہ بڑھنی پئی ہیں، اتھائیں تلوار بے نیام چکر، او زخمی ہونے اتھاں ہوا گزر سی، میرے سامنے تو اس تے ایک بار کر گئے تے اس کے بعد تو جو مقصد میں تے کچھ جزید تو نہیں وارے سا عبداللہ نے میں تلوار بے نیام کیتی ہے، میری کوشش آئی ایک کونج کھڑ گیا میں ایک بار کراں انہاں دے سامنے سرخرو تھی تاکہ کل میرے گھر کو کوئی نقصان نہ دیویں، آدھے میں تلوار بے نیام کر کے انتظار وچ کھڑا ہوں، اے بندہ آدھے کچھ دیر بعد میری دعا مستجاب تھی ہے، آدھے کربلا دے وچ اوہ زخمی لڑتے میرے سامنے آ گزرے، عبداللہ دے تے میں اس دے پیچھو اپنا گھوڑا بھجائے کیونکہ اس سپہ سالار رکھے عبداللہ جلدی کر موقع ہی ہو تو سارا دشمن ہے، آدھے میں اس زخمی دے پیچھو اپنا گھوڑا بھجائے، عبداللہ دے کربلا دے میدان وچ گھوڑے بھجدے آندے ہیں، انہیں تھوڑے دے فاصلے دے بعد میں کو یہ محسوس تھے جی میں اس زخمی اپنے گھوڑے دی رفتار کم کی دی ہوئے، میں کہوں وقت امام دی طاقت اختیار پہ سنوائنا جو امام کو طاقت کتنی ہو دی، آدھے اس زخمی اپنے گھوڑے دی رفتار کم کی دی ہے، عبداللہ دے میں گھبرا گیا بھئی کہ نہیں کو پتہ تو نہیں لگیا جو میں اس تے حملہ کرنا چاہنا، یہ آدھے میں بھی تھوڑا جیا اپنے گھوڑے دیا واگاں جھل گئی دی، آدھے وقت اس زخمی اپنا گھوڑا بھجائے میں اس دے پیچھے اپنا گھوڑا بھجائے، آدھے سارے کربلا گھوڑے بھجدے آندے ہیں، عبداللہ دے اتھا میں منظر بیٹھے انہیں بھجدیں اچانک اس زخمی کا گھوڑا رک گیا، آدھے اس میں رو ڈٹھا نہیں اتھاں زین تو میں کے اشارے کیتا ہے کہ میرا نہ جا کے آکے عبداللہ جلدی کر اپنا گھوڑا میرے برابر گھینا، میں تو سمجھ لوں میں اس کہ عبداللہ جلدی کر اپنا گھوڑا میرے برابر گھینا، یہ آدھے میں گھبرا گیا ایک اور نہیں کہ جنگل ایک میرا نہ ہی جان ہے، آدھے جو سچیدہ کھڑا ہمیں جب اسے زخمی دوجہ سر مارے عبداللہ میرے کو وقت کوئی نہیں، جلدی کر اپنا گھوڑا میرے برابر گھینا میرے کو اپنی امانت گھینا، یا تو جنہا امانت بنائے ہوں میں کھڑ نہ سکا، یہ بتا دے میں اپنا گھوڑا بھجائے میں گھوڑا ان کے برابر گھن گیا، اس میں کو کہتے ہیں میرے نال گھوڑا بھجائے گا جو آدھے سارے گھوڑے بھجتے آتے ہیں اتھا بھجتے گھوڑے تو زخمی اپنے ہاتھی جو ہے تو گھوڑی رہائی ہے،
میرے پاس اٹھا کے آتے کہ واپس ون میں دھی کو یمن کا پتھر دے دے عبداللہ نے میرا پتھر کو اس کے آگے میں کہ کون ہے مجانا ڈالا آگے بڑی ایک کوئی عبداللہ میں کو سنیان میں حسین کربلا لٹ پائی گئی ہے میرے جوان مہمان مارے گئے میں بسم اللہ جوانی میں ہزار کو پڑھا عبداللہ میں کو سنیان میں حسین کربلا لٹ پائی گئی ہے میرے جوان مہمان مارے گئے میں نامے کا دین بتا بجائے نا میں سنتا ہوں تے کو دھیلا کھائے یہ یومی پتھر گھن گیا میں اے میری طرف دھی کو یومی پتھر دے بس ختم سب حملے کی دس 8ویں حملے کی تیاری ہے چھائی اٹھ جاؤ بھائی 8ویں حملے کی تیاری ہے چھائی جنہیں ایک بیوی ساتھ مارا کہ پیو دے جلال لکھا ہے ہی نہیں ماں تیرا سجدہ دیکھن آئیے کر تیمم پڑھ نماز جو نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن طبع کربلا تے پہنچ گئے نبی تیرا سجدہ دیکھن طبع کربلا تے پہنچ گئے ختم ہو گئی مجلس بھج دے گھوڑے تو لہ گئے علی اکبر دا بابا بابا زخمہ دے نشان تیران دے نشان تیری نوکری تیرا پورسا سائیں قبول فرماویں بزرگ پڑھتے ہیں دہمی دلی ڈھلے تو زین ڈھل گئی بابا زین ڈھلی ہے تو زخمی حسوار ڈھل گئی ہے اس صرف حسوار نہیں ڈھلا نال بیویاں دے وقت ڈھل گیا یہ تو رونا چاہ میں بابا دہمی دی دیگر میں دین تے کو سیدہ دا خرچہ پہ سنوائے نہیں علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ گیا دین ڈھلان تو پہلے دین دا بھرگا رہ گیا رومنے بسم اللہ ہزار دفعہ پڑھتا رہائی علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ گیا دین ڈھلان تو پہلے دین دا بھرگا رہ گیا علی دا تیری نوکری تیرا پورسا حسین قبول فرماویں نیاز حسین بابا روایت سن دے آؤ تے نال نال مرثیہ بھی سن دے آؤ جی روایت پڑھن لگا مک گئی ہے کربلا دی جنگ حمید ابن مسلمہ دے 13 ضرباں دے نال کس گیا حسین ادے حسین دی شہادت دے بعد عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے ادے اعلان کیتا ہے وہ اعلان کے رہائی ادے عمر سعد دا اعلان سن کے حمیدہ دے نگری کربلا تے دو نیزے بلند ہوئے ادے جنہاں دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاسوں اٹھائے حمیدہ دے دوجا نیزہ مغرب والے پاسوں اٹھائے تے عمر ابن سعد اعلان کیتا جلدی کرو انہاں دوہاں نیزاں کو اکٹھا کر دیو حمیدہ دے جیویں نیزے اکٹھے تھیندے گئے ادے نگری کربلا زلزلہ ودا گئی ہے تے کو وین وچ رسینا جو نیزاں دی نوک تے کیا ہے پہلے نیزے تے حسن صاحب حسین دوجے نیزے تے علماء صاحب مدینہ بسم اللہ جی حلال محمد پہلے نیزے تے دوجے نیزے تے علماء صاحب مدینہ پہلے نیزے معافی سو دوجے نیزے تے علماء صاحب مدینہ بابا آنکھوں تو ایک دو منٹ تو کو اور بھی سنوائیں دا تیری نوکری تیرا پورسا حسین قبول فرماویں بھائی جان بڑے تحمل دے نال مجلس سن دے آسو میرا دل کچھ روایت تو کو وینے ڈھال کے سنواواں تیری نوکری تیرا پورسا قبول ہوئے میں آکھے کہ بچی دادے کو سنیندی رہی ہے میں کو الواح کے جواب دے ہو نجف والی پہنچا کیڑے ٹائم یہ تو میری قوم دے بابا چھوٹے بچے ہی جان دین کہ نجف والی تا اون ٹائم پہنچا جنا سیداں دے خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑیو چوک چا کے پہرا شروع کیتا الحافظ والحفیظ بابا دھیاں پہرے بدیاں نہیں بابا نجف والی پہنچا ہے
بزرگ پڑھتے ہیں سب تو پہلے میرے مرشد امیر آ کے دھیاں کو دلاسا دیتے بابا وط نوحا کو تسلی دیتی بابا 38 والا پڑھتا ہے کہ اس کے بعد میرے پیر علی میں چارے پاس نگاہ کی تھی تے عالیہ حسین سوال کی تے بابا کن کو بلیں دے ہو میرے شنشروں کے فرمایا زینب سکینہ گر گئی ہے سکینہ گر گئی ہے آدھی بابا سکینہ بکری بیٹھی رو دی ہے میرے بادشاہ فرمائے جلدی کر میری دھی کو چاہ میری دھی ڈری ہوئی ہے دھی کے لئے میں کو بڑی حقل ماری ہے میں دھی کو ہاں دینا اللہ ہے نا بابا میرے مرشد امیر نے پوتری کو گل دینا اللہ ہے سمجھ کرو میں بچی جو ڈری ہوئی آئی بزرگ پڑھتے ہیں بچی ڈاڑے دے گالے بابا بہیں چپائیں بات جلدی نال ڈاڑے دے گالے چو بہیں کڑ گھی دیں آدھی ڈاڑا میرا تو آدھے ہوتے ایک سوال ہے میں دیتی رہی ہاں دی گرے لے کر بلا اج گسرا تائی کلھا میرا باپ بھاری ہے آدھی ڈاڑا تے میں جو تو آدھے گل دے میں بہیں بہیں ڈاڑا میں کوئی رساؤ تو لے گلے دا خون میرے ہاتھوں تے کیوں لگ گئے ڈاڑا تو لگا کیوں زخمی ہے انہیں میرے امام کا جواب لیتا ہے دے باب نال دے گل کلھی دے رہے کلہ میں سارے پنج تن کلھی دے رہے رونے بسم اللہ جی بابا حالات فبد رحمت دے باب نال دے گل کلھی دے رہے کلہ میں سارے پنج تن کلھی دے رہے دھیرا سوال آئی ڈاڑا میں پورے ساؤ تو ادا گل کیوں زخمی ہے اگو ایک سوال میرے مرشد امیر کیتا ہے روکے پہ فرمائنے معصومہ میری دھی میرے کول تا پوچھے جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو ہی تڈاڑے کو جواب دے تڈے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تڈے رخسار کیوں زخمی ہے رمی میری حسین دے جواب دیتے کڑیاں ہوئے لگیاں نہیں بولا ہے راج لوٹ بھی دے تیری نوکری کا پرسہ صحیح بسم اللہ چول پڑے نا کڑیاں ہوئے لگی راج لوٹ بھی دے دے خیر بھی جلائے ختم ہو گئی مجلس بابا بچی آگے ڈالے دے بابو بڑی جو پکڑائے آج یہ ڈالا تھوڑی دی گئے میں جنالو تھو جنہوں نے تھا مقتل جلائشہ بہین ڈالے گلائشہ میں درمیان گھنائی میرے بادشاہ فرمائے معصوم آئی تو کیوں گھنائی ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے بھیا دیا میں مکر بلا دا زخمی کا بنور سینے میں سمنے میں گفا بنور میں مکر بلا دا زخمی کا بنور اللہ اللہ ہے ہمیں ظالمین ہمارے اقتبار قبول فرما اچھا بسم اللہ بل پڑے گا میں مکر بلا توفیق آدھر مزید اضافہ ہوئے دعا مقباروں نے ماتم داری ہو سکتا بسم اللہ فاتح میں